الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص نوجوان سال عبدالعزیز خاندان کا احباب کا دلارا پیارا جون رضا ابن قاسم علی کی سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی یا اللہ اس کلام کا اس مجلس کا ذاتہ اور جو کچھ قرآن ختم کیا گیا ہے مختلف سورے پڑھے گئے ہیں یہاں لسٹ ہے جو کچھ اس جوان کے لیے تک کیا گیا ہے اس کو بہترین انداز سے خلوص اور سچائی کے ساتھ چاہتا معصومین کی ارواح تقیہ پاک کو ہدیہ کرتے ہیں ان سے اس کا ثواب جو اضافہ پا کر حاصل ہو اسے ہم احسان کرتے ہیں جون رضا ابن قاسم علی کی روح کو جوان کی مغفرت فرما اہل خانہ کو صبر عطا فرما اور اس کی موت کو اس کے ایسے جانے کو عزیز و اقارب کے لیے اجر و ثواب قرار فرما بلندر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ 155ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک نہیں بلکہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ اپنے اس کلام میں ایک قانون بیان کر رہا ہے یوں تو اللہ کی ہر آیت آخری حکم ہے اس کا ہر فیصلہ اٹل ہے اس کی ہر آیت حتمی فیصلے کے طور پر ہے مگر قرآن مجید کی بعض آیات ایک قانون اور ایک آئین کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے لیے دستور العمل کا عنوان رکھتے ہیں
ان قانون اور آئین کے عنوان سے یاد کی جانے والی آیات میں ایک آیت یہ ہے، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِالتَّحْقِیق، بالضرور حتماً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ قانون بیان ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، آزمائش حیات کا جزو لا ينفع ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زندہ ہو اور وہ آزمایا نہ جا رہا ہو۔ یہ طے شدہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا۔ ایک درویش کے پاس، ایک فقیر، ایک مرشد، ایک پیر کے پاس اس کا ایک چاہنے والا پریشان حال حاضر ہوا۔ حضور، بیمار رہتا ہوں، کوئی دعا تعلیم فرما دیجئے۔ اس بزرگ نے ایک دعا تعلیم کر دی۔ پھر کہنے لگا، حضور میری زوجہ بیمار رہتی ہے، کچھ عطا کر دیجئے۔ انہوں نے ایک اور دعا تعلیم کی۔ کہا بچے بھی میرے پریشان رہتے ہیں، کوئی دعا دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ذکر پڑھ لیا کرو۔ کہا فصل میری اچھی نہیں اتر رہی ہے، کوئی دعا دے دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ذکر پڑھ لیا کرو۔ جب 10 15 20 پریشانیاں اس کو بیان کرتی تو ایک درویش نے ایک جملہ ارشاد کیا جو میں یہاں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ دنیا ہے، یہاں پریشان رہنا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، رہنا ہی پریشان ہے۔ یہ تم نے کہاں سے طے کر لیا کہ ہمیں یہاں خوشحالی ملے گی، ہر چیز ہماری پسند کی ہمیں ملے گی، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمیں ملے گا، جو ہم چاہتے ہیں وہی جہاں ملے گا اسے جنت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے گا محمد وعلیہ۔ یہاں تو ہمیں آزمائش دینی ہے اور امتحان دینا ہے، اور میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ مصیبت عذاب نہیں ہے، مصیبت نعمت ہے، اور نعمت اللہ اسی پر نازل کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ جی غور فرمائیں گے میرے اس بیان کو۔ مصیبت کا بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کے ساتھ۔ اللہ جسے مصیبت دیتا ہے اسے فضیلت دیتا ہے، اور جسے فضیلت دیتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ اب کسی کو پہلے فضیلت دیتا ہے، صلوات پڑھنے رہا، اور کسی کو پہلے نعمت دیتا ہے۔ کبھی عنوان اس طرف سے ہوگا، کبھی عنوان اس طرف سے ہوگا۔ پہلے کسی کو فضیلت دے گا، پھر مصیبت دے گا، اور کسی کو پہلے مصیبت دے گا پھر فضیلت دے گا۔ اور یہ بھی طے ہے، جملہ انتہائی محنت کیا ہوا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ بھی طے ہے کہ مصیبتیں نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر مصیبت بری شے ہوتی، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کے قریب کوئی برائی آ جائے۔ اہل بیت برائیوں سے دور نہیں رہتے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ہر برائی کو آپ سے دور رکھا ہے، آپ کو برائی سے دور نہیں رکھا۔ ہمارے اور اہل بیت کے کردار کا یہی فرق ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات نہیں ہو کسی بچے کے لیے۔ اچھے کام، خوبیاں، محاسن، کمالات حاصل کرنا ہمارا بھی فریضہ ہے۔ نیکیوں کی طرف راغب رہنا، نیکیوں کو انجام دینا بھی ہمارا بھی فریضہ ہے۔ تو ممکن ہے کوئی ڈھونڈنے سے مل جائے کہ جس نے ساری زندگی مکروہ فعل بھی انجام نہ دیا ہو۔ ممکن ہے کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے ساری زندگی کوئی مستحب ترک نہ کیا ہو۔ واجب ترک کرنا تو بہت بری بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ حرام انجام دینا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ممکن ہے کوئی ہمیں ڈھونڈنے سے تاریخ بشریت میں، تاریخ ایمانی میں کوئی ہمیں ایسا مل جائے کہ جس نے کبھی مکروہ فعل بھی نہ کیا ہو۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے۔
اور نہ ہی اس نے کوئی مستحب ترک کیا ہو، واجب تو بہت دور کی بات ہے. تو اس میں اور ائمہ عصمت و طہارت میں کیا فرق ہے؟ بھائی برائیوں سے وہ بھی دور ہے، برائیوں سے یہ بھی دور ہے، تو اب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق یہی ہے کہ یہ برائی سے دور ہے، برائی ان سے دور ہے. عام آدمی یعنی جو معصوم نہیں ہے وہ اگر کہیں ڈھونڈنے سے مل بھی گیا تو وہ برائی سے دور ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت سے برائیوں کو دور رکھا ہوا. تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی. تو جب ہر برائی اہل بیت سے دور رہے گی تو مصیبت اگر برائی ہے تو اسے دور رہنا چاہیے تھا. مصیبت اگر بری شے ہے، اگر مصیبت بری چیز ہے تو اس بری چیز کو اہل بیت سے دور رہنا چاہیے تھا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر مصیبت اہل بیت سے قریب ہے. دنیا کی کوئی مصیبت کی قسم کو تلاش کریں جو مصیبت کی قسم ہو اور وہ اہل بیت کے قریب نہ ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ مصیبت بری شے نہیں ہے. مصیبت ایک نعمت ہے، مصیبت ایک برکت ہے. میری کیونکہ نگاہیں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ پا رہی، تو میں 4 سال بعد جو مجھے اس مصیبت کے بدلے میں ملنے والا ہے اسے کیسے دیکھوں گا؟ میری نگاہیں کیونکہ روڈ پر گزرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہی، میری پشت پر جو کوئی کھڑا ہے اسے میں نہیں دیکھ پا رہا، تو میں آخرت میں جو اس مصیبت کے بدلے میں ماں کو، باپ کو، زوجہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو جو اس کے عوض میں ملنا ہے، بھائی ایک جوان کے مرنے پر ایک ماں کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے. ایک باپ کا کیا حال ہوگا وہ باپ کا ہی جگر رکھنے والا کوئی جان سکتا ہے. ایک زوجہ کا کیا حال ہوگا، ایک بھائی کا، ایک بہن کا کیا حال ہوگا وہ وہی رشتے جان سکتے ہیں. جی آپ جب دور کے رشتے ہی کتنے متاثر ہیں تو جو بالکل قریب کے رشتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. لیکن کیونکہ ہماری نگاہیں محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری دید محدود ہے، ہم کل کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم قیامت کے بارے میں کیا جانیں گے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے نفرت نہیں پیار کرتا ہے، تو میں بھی تو اس کی مخلوق ہوں، تو مجھ سے وہ کیسے نفرت کرے گا؟ اس نے جو مصیبت دی ہے یہ مصیبت اس لیے نہیں دی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس نے مجھ سے پیار کیا ہے. یا اللہ یہ تو میرا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ تو مجھ پہ کریم ہے، تو رؤوف ہے، مہربان ہے، یہ تو میرا عقیدہ ہے، مگر اس دکھ کا مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، تو نے مصیبت دی ہے تو صبر بھی عطا فرما. لہذا اس نے صبر دینے کے لیے ہی یہ اعلان کیا کہ جان لو وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِتَحْقِيقٍ تمہیں ہم آزمائیں گے. ہم نے کیا پہلے نہیں بتایا تھا جو تم پریشان ہو گئے؟ پریشانیوں کا سامنا کر کے جو تم پریشان ہو گئے تو کیا ہم نے پہلے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تمہیں ہم آزمائیں گے؟ اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جن کی ہمارے نزدیک حیثیت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت آدم کی آزمائش آپ دیکھیے، اللہ اکبر، مدتوں صحراؤں اور بیابانوں میں صرف ایک بات کی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. حضرت نوح کو دیکھیے، آزمائش نوح کی 2500 سال کی عمر ہے حضرت نوح کی، 900 سال صرف کشتی بنائی ہے، 90 سال نہیں، 250 سال کی عمر نہیں ہے، میں جلدی میں نہیں کہہ رہا، 2500 سال کی عمر ہے حضرت نوح کی، 2500 سال، 900 سال تو صرف کشتی بنائی ہے. اور کشتی اتنی دیر کیوں لگی، کیوں بنی اتنی دیر سے؟ اس لیے کہ وہ بناتے تھے اور لوگ توڑ جاتے تھے. جی نوح کی آزمائش یہ تھی کہ تمہیں کشتی بنانی ہے، اور نوح کی آزمائش یہ دی جا رہی ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ اس کے تختوں کو توڑ جاتے ہیں. نوح تم اپنا کام کرتے رہو، نتیجہ دینا تمہارا کام نہیں ہے. میں بہت عظیم جملہ حضرت آیت اللہ خمینی کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. بعض بزرگوں کے بعض جملے بڑے اچھے ہیں. حضرت آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
اور آخر بہرحال کشتی بنی. یہ تو طے ہے کہ مستقبل اسی کا ہے جس نے آج گزار دیا. پھر جملہ دہراتا ہوں، عزیزان گرامی، جو آج نہیں گزار پائے گا اس کا مستقبل نہیں ہوتا. جو آج ہار جائے گا وہ کل نہیں جیتنے والا ہوگا. کل جیتے گا وہی جو آج اچھا گزارے گا. مجھے آج گزارنا ہے، کل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ کا کرم دیکھیے، حضرت ابراہیم کا امتحان سارے امتحانوں میں سب سے بڑا، حضرت یوسف کا امتحان، حضرت یحییٰ کا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یوسف کا امتحان. اچھا، ہر ایک کا امتحان بھی اللہ اس کے مزاج کے مطابق لیتا ہے. جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے پیپر علیحدہ بنتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیپر دے دیا جائے کہ سب اس پیپر کو حل کر کے آؤ. یہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ تو نہیں ہو جائے گا. یہ پیپر آؤٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کا پیپر ہی نیا بن رہا ہے. جتنے افراد ہیں ہر ایک کی آزمائش رہتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق آزمایا جاتا ہے. بات تو مسائل کی ہے مگر سنیے فضائل کے باب میں. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے. حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتا تھا، ہول آتی تھی. بڑے پانی کو دیکھ کے حضرت یوسف پیچھے ہٹ جاتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس لیے کہ پانی سے ہول آتی تھی حضرت یوسف. اور جب پانی میں ڈوبنے لگے، جبریل کہتے ہیں کہ میں 3 جگہوں پر دیر سے پہنچا ہوں، جبکہ میں مشرق میں تھا اور وہ مسئلہ مغرب کا تھا. اور ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ کہ جہاں میں تاخیر سے پہنچا، میں جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اتنی دیر سے پہنچا، مشرق سے مغرب اتنی دیر سے پہنچا کہ یوسف کی پنڈلیاں پانی میں گئی تھی. اتنی دیر لگی مجھے، ڈوبے نہیں حضرت یوسف، ابھی پنڈلیوں تک پانی میں پیر گیا تھا کہ میں نے ہاتھ پکڑ لیا یوسف کو. اللہ نے کہا بچاؤ، جا کے نکالو یوسف کو پانی سے. تو میں نے دیکھا کہ یوسف پکار رہا ہے، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا. جی تو حضرت جبریل نے کہا یوسف بچنا چاہتے ہو تو ذرا اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ. تمہارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں اور 14 پیور میں. میری اور آپ کے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی کے اندر 3 پورے اور انگوٹھے میں 2، 14 پورے. اللہ کا کوئی کام بھی ابس نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی کام بھی ابس نہیں ہوتا. یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں. اچھا میں ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. جو وسیلے کو نہیں مانتے نا، جو توسل کو نہیں مانتے، جو وسیلے کے بغیر اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نہیں مانو میں تم سے وسیلہ منواؤں گا. اللہ انہی لوگوں سے وسیلہ منواتا ہے جو وسیلے کو مانتے نہیں. یوسف ذرا غور کرو، تمہاری 5 انگلیوں میں جو اللہ نے 5 اور 14 کی وجہ سے کائنات کو بنایا. اللہ سے کہو کہ ان 14 کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے. بڑے بڑے لوگوں نے ان 14 کو یاد کیا ہے. میں جھنگ کے شہر میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں. حضرت آدم اور حضرت یوسف جب پنجتن کے بغیر نجات نہیں پا سکے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو یہ یقین کر رہے ہیں آج کے بہت سے لوگ کہ جو اس وادی سے گزرنا نہیں چاہتے کہ ان کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ اس دروازے پر نہیں آئے. اس دروازے پر آنا پڑے گا تب جا کے نجات نصیب ہو گیا. اور سبحان اللہ. حضرت یوسف، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں. سبحان اللہ، سبحانک لا الہ الا انت، سبحانک لا الہ الا انت. جی حضرت یونس دعا مانگیں گے جب انہیں نجات ملے گی. ان امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان، ان امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم کا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان 3 چیزوں سے خارج نہیں ہے. یا میرے پاس مال ہے، یا میرے پاس اولاد ہے، یا میرے پاس جان ہے.
مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اپنی جان تو ہے. یہ خود ایک سرمایہ ہے، یہ خود ایک دولت ہے، یہ خود ایک بہت بڑی قیمت ہے. اس سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو جی میرے ساتھ اولاد بھی ہے میری، یہ قیمت اضافہ ہو گیا اور قیمتی ہو گیا مجھے. اولاد کے بعد مال بھی ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے تینوں چیزوں کا امتحان لیا ہے. مال کا بھی امتحان لیا، اولاد کا بھی امتحان لیا، جان کا بھی امتحان لیا. اولاد کا امتحان یوسف ابراہیم اسماعیل کے گلے میں چھری چلا. کون اسماعیل ہے؟ حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی بشارت آ گئی کہ سارہ تمہارے یہاں ہم ایک اولاد بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک اسحاق اور یعقوب دیں گے. اور وہ حکیم بتا رہے ہیں، حکیمہ عورتیں بتا رہی ہیں کہ یہ تو بانجھ ہیں، ان کے یہاں اولاد ہو نہیں سکتی. تو خود ہی حضرت سارہ نے تعبیر تلاش کی کہ یہ کوئی خاتون لے کر آئیں تاکہ اس سے اولاد ہو. وہ ہمیں کو اللہ دے رہا ہے. تو حضرت حاجرہ اپنی کنیز کو حضرت ابراہیم کے ساتھ وابستہ کیا اور کنیز بنا کر دیا، سوکن بنا کے نہیں دیا. یہ کچھ عورتوں کے احساسات ہوتے ہیں. لہذا حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. کتنی منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، مگر فرمایا اللہ نے اے ابراہیم اسماعیل کے گلے میں چھری چلا. اور کمال ہے حاجرہ کا، اور کمال ہے اسماعیل کا، اور کمال ہے ابراہیم کا. وہ لوگ قومی حوالے سے ترقی نہیں پا سکتے، خدمت نہیں کر سکتے جن کا گھر ان کا ساتھ نہ دیتا. کوئی اگر معاشرے میں خدمت کرنا چاہتا ہے، سماج میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ زوجہ ساتھ دے، اولاد ساتھ دے، گھر والے اس کی حمایت کریں. جن کی حمایت گھر سے نہیں ہوتی ان کی حمایت جھوٹی ہوتی ہے. پوری قوم زندہ باد زندہ باد کہتی رہے، اس زندہ باد کا کوئی دم نہیں ہے اس زندہ باد میں جب تک کہ زوجہ زندہ باد نہ کہیں، جب تک کہ بچے زندہ باد نہ کہیں، گھر والے ساتھ نہ دیں. حضرت ابراہیم کا کارنامہ زوجہ بھی ساتھ دے رہی ہے. چلا دیجیے حضرت اسماعیل کے گلے میں چھری. مال کا امتحان دیا حضرت ابراہیم نے، جانور چلانے نکلے. جبریل جاننا چاہتے ہو میرا ابراہیم میرے جان میں مال کیسے دینا چاہتا ہے؟ جاؤ جا کے آزماؤ. اب جبریل برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھنا شروع کی. حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ جو ذکر جبریل کر رہے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، وہ ذکر اللہ کا ذکر تھا، ابراہیم کے رب کا ذکر تھا. آگے بڑھ کے کہا یہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تم کون ہو؟ کہنے لگا جبریل، کہنے لگے کیا تمہارے اللہ کا ذکر کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں، سب کو کرنا چاہیے، مگر تم جیسا ذکر کر رہے ہو ایسا ذکر میں نے کہیں اور نہیں سنا. ایک مرتبہ اور سناؤ. اب یہاں سے امتحان شروع ہوا. جبریل نے کہا دو گے کیا؟ کہ جتنے میرے جانور ہیں ان میں سے تیسرا حصہ جانور تمہیں دے دوں گا، 1/3 تمہیں دے دوں گا. جبریل نے ایک دفعہ ذکر سنا دیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. آنکھوں میں آنسو آ گئے ابراہیم کے. ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہا جو بچے ہیں میں سے آنے دے دوں گا. پھر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو. ایک دفعہ اور سناؤ. کہ آپ کیا دو گے؟ کہ جتنے جانور ہیں سب دے دوں گا. جملہ سماعتوں کے حوالے کروں، معلوم یہ ہوا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر سننے کو دل کرتا ہے. اس سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچہ کرنے کو دل کرتا ہے. سارا مال حضرت ابراہیم نے اللہ کے ذکر پر قربان کر دیا. جو اس وادی کے راہی نہیں ہے نا وہ یہ باتیں نہیں سمجھ پائیں گے. جبریل نے بڑھ کر کہا کہ ہمیں تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے، تمہارا دل چاہیے. جانور اپنے واپس رکھو، اللہ نے تمہارا مال کا امتحان قبول کر لیا ہے. میرے اور آپ کا بھی روزانہ امتحان ہو رہا ہے، مال کا امتحان. اور فرمانا ہے یہ مثلا خوبصورت امام بارگاہ، مجھے وہ پرانا امام بارگاہ بھی یاد ہے، بہت پرانی بات تو نہیں ہے، یہ اسی سال اس کی ابھی بھی کام چل رہا ہے، جاری ہے. جی تو چلے ہم سب کو جانا ہے نا. ابھی دیکھیں جان کیسے گیا، ہاتھوں پر باتیں کرتا ہوا، تو کسی کو کچھ نہیں پتا. خاص طور پہ جوان کی موت تو ایک مرتبہ ہلا ڈالتی ہے. جی ہم مردے کو اسماعیل ہم بولتے ہیں نا،
الٹا ہے قصہ، مردہ ہمیں اسم بولتا ہے، یہ مرنے والا ہمیں کہہ رہا ہے سنو سمجھو، میں نہیں گیا ہوں، تم جانے کی تیاری کرو، تم اپنے معاملات کو بہتر کرو، سب کو جانا ہے، نہیں معلوم کب میرا پروانہ آ جائے، نہیں معلوم کب میرے لیے حکم آ جائے، تو بہتر نہیں اپنے مال کا امتحان میں اچھا دے کر جاؤں۔ حضرت ابراہیم مال کا امتحان، حضرت ابراہیم اولاد کا امتحان، جان کا امتحان تو ابراہیم کا دیکھا آپ نے کتنا سخت تھا۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے لیے تصور تو کریں، سامنے گڑھا ہو اور حکم آ جائے کود جاؤ۔ بڑے بڑے خودکشی کرنے والے آخری وقت میں عقل ٹھکانے آ جاتی ہے ان کی، جب کودنے لگتے ہیں نا دریا کے اندر، جب 20ویں منزل سے کودنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اس وقت کہ کیا کروں، کودوں یا نہیں کودوں، لیکن حکم الہی ہے کود جاؤ۔ اور ابراہیم آمادہ ہے، نظریے پہ قائم رہوں گا، جان چاہے تو چلی جائے، یہ جان تو ویسے ہی جانی ہے، ہیپیٹائٹس بی میں جائے گی، ہیپیٹائٹس سی میں جائے گی، ہارٹ فیلئر میں جائے گی، ایکسیڈنٹ میں جائے گی، آخر اس جان کو تو جانا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ جان جائے نظریے پر۔ آپ کے جنگ کے مومنین نے تو بڑا امتحان کیا ہے اس حوالے سے، نظریہ زندہ رہنا چاہیے، میں زندہ رہوں گی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھے تو ویسے ہی مرنا ہے جسے حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی مر گیا، آج تک زندہ نہیں ہے، تو مرنا تو سب کو ہے، بہتر نہیں ہے نظریہ زندہ رہے اور میں مر جاؤں۔ الحمدللہ حالات پاکستان کی کچھ بہتر ہیں، مگر ایک وقت تھا آپ سے 4 سال پہلے تک کہ ہر فرد یہ کہتا تھا کب تک مریں گے، کب تک مریں گے۔ اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہمیں شیعہ بچانا ہے یا شیعت بچانی ہے؟ جائے گا دنیا سے، سب کو جانا ہے وہ بھی جائے گا، اصل کارنامہ یہ ہے کہ ہم نظریے کو بچائیں۔ اور الحمدللہ بہت اچھا امتحان دیا پاکستان کے مومنین نے، بہت خوب امتحان دے کر آگے بڑھے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمارے بدن کو مار رہا تھا، اس کے نظریے کو مار رہا ہے۔ اس کا تو جہاد ہی نہیں ہے جو جہاد جاری رہے، ہمارا جہاد ہے جو جاری ہے، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ ہم اپنے امتحان کو جاری ساری رکھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، اور جب لے جا رہا تھا من جنیخ حضرت ابراہیم کو اس ٹوکری میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا، تو ایک مرتبہ جبریل نے آ کر پوچھا ہل لک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ انتہائی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ اسی جبریل نے کہا کہ کس سے ہے پھر آپ کو حاجت؟ کہا اسی سے ہے جس نے تجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ اتنے چکر کھانے کے بعد بھی عقل سالم ہے، یہ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ اتنے چکر کھا کے بھی عقل سالم رہ سکتی ہے، معمولی بخار پہ معصوم کا دماغ کام کرنا نہیں چھوڑتا۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ فرمایا ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، اسی سے ہے، اسی سے مجھے حاجت ہے جس نے تجھے آنے کی اجازت دی ہے۔ پھر جبریل نے کہا بتاؤ کیا حاجت ہے میں پہنچا دوں۔ ایک مرحلہ تو ایسا آتا ہے نا کہ پھر کچھ ہستیوں کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بھائی نبی کو جب معراج پر جبریل لے کر گئے تو کہیں جبریل کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ جبریل لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی نبی نے ایک معراج تو نہیں کی، 120 معراجیں کی ہیں سرکار۔ علامہ مجلسی نے، علامہ ہیدی نے 120 معراجیں لکھی ہیں نبی کی۔ یہ جو ایک معراج کا ذکر قرآن میں آیا یہ آفیشل سفر تھا، تو وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ علامہ ذیشان نظر جمالی اللہ مقامہ کلیم الہ آبادی تخلص کرتے تھے اپنا، ان کے 2 مصرے بڑے حسین مصرے ہیں، وہ اپنے قصیدے میں کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ جب چاہتے تھے سرکار چلے جاتے تھے۔ یہ ایک سفر جو قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ سورہ اسراء کے اندر جو آیا ہے، یہ
سرکاری دورہ. یہ لفظ بہت مانوس ہے نا، اس لیے میں نے کہا. اور جب آفیشل اور سرکاری سفر ہوتا ہے، سرکاری دورہ ہوتا ہے، سرکاری وزٹ ہوتا ہے، تو پھر پروٹوکول افسر بھی ہوتا ہے. اور پروٹوکول افسر کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری بنی ہے ساتھ ساتھ چلنے کی، پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ساتھ ساتھ چلے. اب یہ مالک ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو تمہارا کام ہے بتانا. اب وہ جبریل سے پوچھ رہے ہیں سرکار، اور جبریل بتا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے کہ نبی کو پتا نہیں تھا، یا جبریل اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ نبی کو پڑھا رہے ہیں. ڈیوٹی ہے ان کی بتانا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں. ایک حسین روایت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے، پہلا اونٹ بھی نظر نہیں آ رہا اور آخری اونٹ بھی نظر نہیں آ رہا. اتنی طویل قطار اونٹوں کی، اور ہر اونٹ کے اوپر بار لگا ہوا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ قطار اونٹوں کی قطار کیا ہے؟ جو دیکھیں یہ جبریل یہ اونٹوں کی قطار کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. دیکھیے روایت دیکھیے کتنی حسین ہے. کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. نبی نے فرمایا ایک اونٹ رکواؤ. ایک اونٹ رکوایا گیا، اسے بٹھوایا گیا، اس پہ سے بار کھولا گیا، تو ہر اونٹ پر اس اونٹ سے جو نکلا وہی سب اونٹوں پہ لدا ہوا تھا. اس اونٹ سے کیا نکلا؟ 1000 کتابیں نکلی، جن میں ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی تھیں. سیدہ کا جہیز علی کے فضائل ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات دیا کرے نبی. تو یہ جو سفر تھا حضرت کا، یہ وہ ایک رسمی سفر تھا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے ذہن میں، جبریل کے ذہن میں آئے نہ آئے، امت کے ذہن میں ضرور آ جاتا. جبریل نے پڑھایا ہے نبی کو، امت کے ذہن میں آ سکتا تھا. لہذا ایک مرحلے پہ آ کے جبریل نے کہا لو دنوتو انگلتن لحقیقتو، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا. یہ وادی میری وادی نہیں ہے. اب جو حدیں شروع ہو رہی ہیں، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. تو اگر جبریل آگے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کی جو منزلیں ہیں وہ تم بتا بھی نہیں سکتے. تو اب تک جو بتا رہے تھے وہ تم بتا نہیں رہے تھے، تمہاری نوکری تھی، تمہاری ذمہ داری تھی کہ بتاؤ. لہذا نبی مکرم سے آگے گئے. اب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. سرکار جب آگے گئے تو قرآن اسے منظر کشی اللہ نے کی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے اونچی جگہ پر تھا. سورہ نجم کے اندر اللہ نے، سورہ نجم میں جو معراج کو اللہ نے جو ہے وہ آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، بیان کیا ہے. اعلان ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سے اونچی جگہ پر، اس سے اونچی جگہ نہیں تھی جہاں میرا نبی تھا. سب سے اونچی جگہ میرا نبی تھا. اس وقت ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھی، میں بھی اتاروں. ابھی اسی امام بارگاہ میں اگر آپ کسی اور سے کہیں جوتیاں اتار کر آؤ، تو دوسرا جو سن رہا ہوگا وہ بھی کہے گا مجھے اس سے پہلے کہ کہا جائے میں بھی اتاروں. ایسا ہی نا. ایک لمحے کے لیے سرکار نے سوچا کہ میں بھی جوتیاں اتاروں. تو آواز آئی ہے میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ، جوتیوں کے ساتھ آؤ، جوتیوں کے ساتھ آؤ. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، نبی جوتیوں کے ساتھ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے اونچی جگہ پر جوتیوں کے ساتھ تھے. اس سے اونچی جگہ کوئی ہے نہیں. تو کہنے دیا جائے نا کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے تھی. یہ کائنات تو نبی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتی. نبی کے حسن حسین کی کیا برابری تھی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ فکان قاب قوسین و ادنیٰ۔ ہم سدرۃ المنتہا پر اپنے حبیب کو لے گئے جس سے اونچی جگہ کوئی اور نہیں تھی، سب سے بلندی پر ہم اپنے حبیب کو لے کر گئے۔ کان قاب قوسین و ادنیٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور ادنیٰ اور اس سے کم۔ کم کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا کم کتنا۔ اگر اللہ نے دو کمانوں کا فاصلہ کہہ کے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان آج بتا دیتے کہ 1 میٹر کی کمان بنتی تھی، لہذا اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ 1 میٹر دور تھے نبی اللہ سے، لیکن اللہ نے کہہ دیا او ادنا، اس سے بھی کم۔ اب اس سے کم کا تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کون بتائے گا کہ اللہ کے اور نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ اور نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ نبی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ اور جگہ ہی ایسی تھی کہ جہاں کوئی اور تھا نہیں، تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں بتایا، نہ اللہ نے بتایا او ادنا کتنا، او ادنا، اور نہ نبی نے بتایا کہ میں کتنا قریب تھا۔ اب یہ قرب معنوی ہے، یہ قرب بدنی نہیں ہے۔ لہذا آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رکو۔ اب میں یہاں ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سے توجہ چاہوں گا، اے محمد رکو، ان ربک یصلی۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ایک بھائی نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، رکو۔ ماشاءاللہ کھانے والے سمجھدار ہیں، اور ایک جگہ تو نعرہ لگ گیا تھا، ساری کائنات تو اللہ کی نماز پڑھتی ہے اور معاذ اللہ اللہ نبی کی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ترجمہ نہیں ہوگا ان ربک یصلی، تمہارا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ، بھائی یہ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ترجمہ آپ کریں گے ان ربک یصلی، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ میرے لیے جب لفظ یصلی استعمال ہوگا، اصلی، یصلی، یصلون جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کا کچھ اور معنی ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا اس کا کچھ اور معنی ہے۔ تو آپ جب یہ ترجمہ ان ربک یصلی، تمہارا رب، اب یہاں نماز پڑھ رہا ہے ترجمہ نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے ترجمہ آپ یہاں کر رہے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کرتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیوں ترجمہ وہاں یہ نہیں کرتے؟ وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہی ترجمہ یہاں بھی کریں گے۔ وہاں ترجمہ صلوات والی آیت میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ اور ملائکہ اے نبی آپ پر صلوات اور درود بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی ترجمہ یہ کیجئے کہ قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رکو، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے تو حضرت ابراہیم کا امتحان بڑا سخت امتحان تھا۔ کیا فرمایا؟ کیا حاجت ہے پہنچا دو اس تک جس میں وہ جانے کی اجازت دی ہے؟ تب جملہ سنے آپ کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرحلہ میں نے کہا، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ کچھ ہستیوں کے لیے پھر واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میری اس حالت سے آگاہ ہے تو کوئی سوال کی حاجت نہیں ہے۔ یہی بہت ہے کہ وہ میری طرف متوجہ ہے، یہی بہت بڑی میری حاجت ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ مجھ سے بے توجہ نہیں ہے، وہ مجھے جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، یہی میری حاجت ہے۔ اگرچہ مسائل کا جملہ ہے لیکن فضائل کے باب میں عرض کر رہا ہوں کہ سخت ترین مصیبت امام حسین پر حضرت علی اصغر کی شہادت تھی۔ اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا حوّن علی انہ بعین اللہ، یہ مصیبت حسین پہ آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، عالم ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، بس پھر سوال کی کوئی حاجت نہیں۔ ابراہیم کا امتحان جب کوئی دیتا ہے، اب یہاں زوجہ کا امتحان ہوا ہے اس عزیز کے جانے سے، ماں کا ہوا ہے، باپ کا ہوا ہے، بھائیوں کا ہوا ہے، بہنوں کا ہوا ہے، کس کا ہوا ہے؟ گیا تو ایک ہے مگر امتحان مختلف زاویوں سے ہوا ہے۔
کام ایک ہوا ہے مگر امتحان مختلف زاویوں سے ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے قصے کے اندر حضرت حاجرہ کے قصے میں کئی لوگوں کا امتحان ہے، لہذا آزمائش ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ، اب کیسے آزمائے گا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، کچھ خوف جی، کچھ خوف، یہ نہیں کہ ساری زندگی خوف رہے گا، کبھی کبھی کوئی خوف آئے گا تمہارا، خوف نہیں ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من بازیہ بھی ہے، من تبریزیہ بھی ہے، اور شے کا لفظ بھی ہے کہ کچھ خوف، من الشیء نقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، اموال کے مال کے لٹ جانے کے ذریعے سے جی، انفس عزیزوں کی موت کے ذریعے سے، والثمرات پھلوں اور میووں کے سڑ جانے اور ختم ہو جانے کی صورت میں۔ وبشر الصابرین، اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے صابروں کو، بشارت ہے بھی صابروں کے لیے، بشارت ہے بھی صابروں کے لیے، جو آج برداشت کر دیتا ہے کل اسی کا ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ مصیبت کرنے والے، مصیبت اٹھانے والے کا آج کل ہوتا ہے اس کا، وہ صبر کرتا ہے آج، نتیجہ لیتا ہے کل۔ وبشر الصابرین، اچھا صابر کون ہے؟ اب صابروں کی تعریف ہو رہی، صابروں کا تعارف ہو رہا ہے۔ وبشر الصابرین، الذین کہہ کر صابروں کا تعارف ہو رہا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے، قالو تو کہتے ہیں، قالو پر میں آپ کو روکوں گا تھوڑے، قالو کہتے ہیں، کہنا جو ہے نا، بولنا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بولنا۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بولتے نہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں، بول نہیں پاتے۔ بولنا، خود بولنا ماحول بناتا ہے، بولنے سے ماحول تیار ہوتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ نہیں بولے لا الہ الا اللہ، مان لے، ماننا زیادہ ہے میں، بولنا زیادہ ہے میں، بولنے سے ماحول بنتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں ماحول بنے، ایک فضا بنے، ایک ماحول بنے۔ ماحول کی تربیت اور ماحول سازی یہ خود ایک موضوعیت رکھنے والا عنوان ہے۔ قالو انا للہ، وہ بولتے ہیں، کون بولتے ہیں؟ صابرین، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ مردے کی آواز نہیں ہے، یہ زندوں کی آواز ہے۔ یہ جنازے کو دیکھ کر زندہ بولتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، واقعی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انا للہ، یہ ہمارا وجود للہ ہے یا ہمارا وجود کسی اور کا ہے؟ یہ بولنا اور اس کو ماننا بڑا کارنامہ ہے۔ انا للہ، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جب یہ میرا بدن میرا نہیں ہے تو میری گاڑی میری کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زمین میری کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے کپڑے میرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنا جامع ترین جملہ کہہ دیا کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں اللہ کا ہوں۔ جب میں اللہ کا ہوں تو میری ساری چیزیں بھی اللہ کی ہیں۔ تو پھر اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت 10واں حصہ کیسے دے سکتے ہیں، خمس دیتے وقت 5واں حصہ کیسے دے دیں؟ 5واں دے دیا تو بچے گا کیا؟ خمس 10واں حصہ، عشر 10واں حصہ دے دیا تو بچے گا کیا؟ اچھا جی 5واں حصہ دینے پہ کچھ نہیں بچے گا تو پھر آپ 4 دے دیجیے، 5واں آپ رکھ لیجیے، الٹا کر دیجیے اس کو۔ بھائی اللہ نے دیا ہے اور وہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ یہ خمس زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ میں نے ہی دیا ہے، مجھے قرضہ دے دو، میں 10 برابر کر کے لوٹاؤں گا۔ اچھا مصیبت یہ ہے کہ خمس کے نظام پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آج تک خمس دیا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے نا جو خمس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، وہ سارے وہی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آج تک خمس دیا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنہوں نے دیا ہوتا ہے انہیں تو پتا ہوتا ہے کہاں لگ رہا ہے، انہیں تو سب پتا ہوتا ہے۔ اکثر اس وقت جو بڑا خمس نکالنے والے لوگ ہیں
ان کے پاس سب کے پاس اپنی اپنی اجازتیں ہیں، تو خود خرچ کرو اپنے پیسے کو، اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، جو بڑا خرچ نکالنے والے ہیں. یہ نہیں کہ میں دوسروں کے پیسے کو خود خرچ کرنے کے لیے کوئی عنوان پا جاؤں، اس کے لیے شرائط ہے. جی جب میں ہی اپنا نہیں ہوں تو پھر میری چیزیں میری کیسے ہوں گی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مجھے وہاں پلٹ کر واپس جانا ہے. پلٹ کر واپس جانے کے مفہوم میں وہاں سے آنا پہلے پوشیدہ ہے. بھائی غور فرمائیں گے اگر کوئی بات ہو. پلٹنا، ابھی آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، ابھی سب کے ساتھ موبائل رکھے ہوئے، ابھی میسج آیا ہے کہ مطلب آپ نے چپکے سے دیکھا، کیا ہے؟ بیگم صاحب نے کہا واپس آ جائیے. تو واپس آ جائیے گا کا مطلب ہے کہ آپ کہیں اور کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں آپ. یہ امام بارگاہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کہیں اور آئے ہیں، کہیں اور سے. تو جہاں پلٹنے کا مطلب آئے اور مفہوم آئے، وہ مرکز کا پتہ بتاتا ہے. ہم یہاں کے نہیں ہیں. یہ ہمارا سلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. یہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہمارے دادا کو یہاں بھیجا گیا تھا کسی کام سے. یہ اولادیں سمجھ رہی ہیں ہم مالک ہیں یہاں کے. دادا ہی مالک نہیں تھے، دادا کو بھی واپس پلٹ کرانا تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں واپس پلٹ کے وہاں جانا ہے. اچھا جسے پلٹ کر واپس جانا ہوتا ہے، اس کے اس پلٹ کے واپس جانے میں ایک پیغام تو یہ کہ مرکز تمہارا کوئی اور ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے، یہاں سے واپس جانا ہے. ایک اور مطلب اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھیجا گیا ہے یا نکالا گیا ہے. اگر واپس جانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے نکالا نہیں گیا ہے، بھیجا گیا ہے. اس لیے کہ جسے نکالا جاتا ہے اسے واپس نہیں بلایا جاتا، واپس آنے کا انتظار اس کا ہوتا ہے جسے بھیجا گیا. اور جہاں بھیجے جانے کا مطلب پوشیدہ ہو اور عنوان ہو، وہاں پر کام بھی مفہوم رکھتا ہے کہ کسی کام پر بھیجا ہے. کوئی کام نہیں تھا تو بھیجا نہیں ہے، چلے گئے. لیکن اگر کوئی کام ہے، اگر بھیجا ہے تو پھر کوئی کام ہے. ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی کام پر ضرور بھیجا ہے. وہ کام کیا ہے؟ الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد لے کر تمہیں نہیں بھیجا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ اس زمین پر ہمیں بھیجا ہے کہ تم جا کر جتنی مدت رہو، 70 سال رہو، 60 سال رہو، اس جوان کی طرح 31 سال رہو، تم جتنی مدت یہاں رہو، تم اس ذہنیت کے ساتھ رہو کہ تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی. بس میں اگر اپنے بچوں اور جوانوں سے یہ کہہ دوں کہ ہمارے جتنی بھی عمر اللہ نے لکھی ہے، اس عمر کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے ہماری زندگی کا، وہ یہ کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. بس ساری زندگی شیطان کی پیروی سے بچتے رہیں تو واپس ہی جانے کا مزہ آئے گا، ورنہ واپس جانے کو دل نہیں کرے گا. اب جس کا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، گھبراتا ہے واپس جانے سے، بچا لو مجھے کسی طرح. یہ بچا بھی لیں گے تو کتنے دن کو بچا لیں گے؟ تم اطمینان سے رہو کہ اگر میری قسمت میں یہی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے تو میں ابھی تیار ہو جانے کے لیے. یہ نہیں جانا بہت مشکل ہے، موت کا کے لیے تیار ہو جانا، موت کے لیے آمادہ ہو جانا. عزیزان گرامی، ہم موت کے لیے اکثر مرحلوں میں آمادہ نہیں ہوتے، مگر ایک مرحلہ ایسا ہے جب موت کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے نظریے پر موت. نظریے کی موت ہمیں آمادہ کرتی ہے، تیار ہو جاؤ. فلاں جگہ علم کی بے حرمتی ہوئی ہے، کیا ہم علم کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے؟ موت کو قبول کر لیں. فلاں جگہ امام بارگاہ کی توہین ہوئی ہے تو ہم وہاں پہنچیں گے، اس لیے کہ وہ نظریے کی بقا کا مسئلہ ہے. اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. واپس پلٹ کے جانا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ جائیں گے. عزیزان گرامی، یقیناً بہت سخت ہے اور انسان کی آزمائشوں میں مشکل آزمائش ہے. میرا تقریر کر لینا شاید نسبتاً آسان ہو، لیکن ایک باپ سے کوئی پوچھے کہ جوان بیٹے کا جنازہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟
ایک ماں سے کوئی پوچھے کہ اپنے کوکھ جنے کو کیسے کفن میں دیکھ سکتی ہے، کوئی ماں سے پوچھے کہ جسے گود میں پالا جوان کیا اس کی میت کو کیسے دیکھ سکتی ہے۔ ایک زوجہ کی کیا خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، اور وہ بچے جنہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا باپ کیسا تھا، وہ جب جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے تو پوچھیں گے کہ کیسا تھا، تو عزیز و اقارب بتائیں گے۔ وہ خود ایک بڑی آزمائش ہے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، لیکن ہمارے لاکھوں جوان قربان حضرت علی اکبر کی جوتی ہوں، ہمارے لاکھوں جوان قربان حضرت قاسم کے جوتوں کے تسمے پر۔ امام حسین سے کوئی پوچھے کہ شبیہ پیغمبر کو مرنے کے لیے کیسے تیار ہے، امام حسین سے کوئی پوچھے کہ اپنے بھتیجے قاسم کو کیسے تیار ہے، کوئی پوچھے امام حسین سے کہ اپنے بھانجوں اور محمد کو کیسے آمادہ ہے، کوئی جناب زینب کی جگہ سے پوچھے۔ میں کہوں گا جان کی والدہ سے، ان کی زوجہ سے، ان کی بہنوں سے، ان کے والد بھائیوں سے کہ آپ کے لیے سخت ضرور ہے، مگر چلیے کچھ دیر کے لیے میں آپ کو کربلا لے چلوں۔ اللہ ہمارے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ جب ہم مجلس میں مصائب سنتے اور پڑھتے ہیں ہم کچھ دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں۔ کربلا میں حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، میں کہتا ہوں کوئی ایسا مجاہد نہیں تھا جس کا لاشا حسین نہ لائے ہو، مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، کسی چچا کو اللہ بھتیجے کا پامال لاشا دکھائے۔ جب آئے ہیں حضرت قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑ چکے تھے، گرد اڑ رہی تھی اور آواز گونج رہی تھی، چچا بچائیے، چچا میری مدد کیجیے۔ اور حسین اپنے بھتیجے کی حفاظت میں دائیں اور بائیں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، چچا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں۔ حسین بیٹھے، گرد ہٹی ہے، کیا دیکھا؟ لاشا پامال ہے، قاسم کا لاشا پامال ہے، اور قاسم کے بدن میں روح باقی ہے۔ اپنے بچے کے بدن کو اپنے سینے سے لگا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، قاسم تمہارے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تم مدد کے لیے پکارو اور تمہارا چچا تمہاری مدد نہ کرتا ہے۔ لاشا لائے ہیں خیمہ گاہ میں۔ امام حسین نے جب دیکھا بیویوں نے استقبال کیا تھا قاسم کے لاشے کا، بیویوں جس وقت بیویاں آگے بڑھ کر استقبال کر رہی تھیں، اس وقت امام حسین کی نگاہیں اس بچے کی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ساری بیویاں تھیں مگر عزاداروں قاسم کی ماں بیویوں میں فرما نہیں تھی۔ امام گنج شہیدہ تک لاشا لے آئے، لاشا رکھ دیا۔ جناب زینب کو آواز دے کر کہا، بہن بھابھی کہاں ہے؟ بھابھی فرما کہاں ہے؟ جناب زینب ڈھونڈنے نکلی ہے، کیا دیکھا؟ بیوی اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ دائیں بائیں برابر کے خیموں میں دیکھا، بیوی خیموں میں نہیں تھی۔ ایک بیوی نے کہا کہ جب قاسم کی گرنے کی خبر آئی تھی کہ قاسم گھوڑے سے گر گئے ہیں، تو اس وقت بیوی خیمے کی پشت پر گئی تھی۔ اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں نے کہا شکرن شکرا حمدن حمدا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ بیوہ کی قربانی قبول کر لی۔ جناب زینب نے آواز دی، بھابھی حسین بلا رہے ہیں۔ بی بی آئی اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھی ہیں، اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا ہے، پامال لاشا ہے۔
اپنے بچے کو دیکھ کر فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین ایک ماں کی خواہش تھی، کچھ نہیں کہا۔ بھابھی اس کرتے کا کیا کرے گی، یہ تو تار تار ہو گیا، یہ تو چار جگہ سے پھٹ گیا، یہ تو چاک چاک ہو گیا۔ مگر کچھ ہی دیر میں امام حسین نے لاشے پہ کپڑا ڈالا اور حضرت قاسم کا کرتا اتار کے دے دیا۔ بی بی نے اسے گٹھڑی میں رکھ لیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اور اسیری سے رہائی کے موقع پہ جناب زینب کی ایک بڑا مطالبہ یہ تھا، ہمارے تبرکات واپس کرو، ہماری جو چیزیں لوٹی تھی نا خیموں کے اندر وہ واپس کرو۔ تو ہر ایک بیوی کو جو تبرک واپس آئے اس نے اپنی اپنی گٹھڑی میں رکھ لیے تھے۔ سب بیویوں نے گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ میں قافلہ داخل ہوا، بی بی ام فرما نے فرمایا میرے اونٹ کو جنت البقیع لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ ہو۔ جیسے ہی جناب ام فرما کا اونٹ جنت البقیع پہنچا ہے، اونٹ بٹھوایا، قبر امام حسن پہ جا کے بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا مردہ قبر پر پھیلا دیا۔ میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم اہل بیت میں مہربان رلانے والوں میں خراب ہے۔ اس لاشے پر حسین بہت روئے۔ دوسرے لاشے کا حال سنیں گے، اس لاشے پہ حسین بہت روئے ہیں۔ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ میں جناب قاسم علی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا جون مر گیا، سلام کیا کرے روزانہ حسین کو، اس لیے کہ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ اور بھائیوں کو بھی ایک پرسن ہوں، مدینے میں کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ اگر رونا آ رہا تو آوازوں کو عذاب رکھیں گے۔ فرمایا مجھے یاد نہیں، میں غشی کے عالم میں تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ امام سجاد نے فرمایا نہیں، میں غشی کے عالم میں تھا، مجھے علی اکبر کی شہادت یاد نہیں ہے، مگر بس مجھے اتنا یاد ہے مجھے محسوس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے۔ میں کہوں گا مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، عجب نہیں آواز آئی پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ میرا بھائی زین العابدین کوفہ و شام کی راہوں میں جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے حضرت علی اکبر امام حسین کی خدمت میں بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے فرمایا جاؤ اپنی پھوپھیوں سے اپنی بہنوں سے اجازت کرو۔ یہ واحد مجاہد ہیں جنہیں امام نے بیویوں کے پاس بھیجا ہے۔ کسی مجاہد کو نہیں کہا کہ جا کے بیویوں سے اجازت لو۔ علی اکبر آئے ہیں، خیمے کے در پر کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا زینب یا سکینہ یا جاویہ فضا یا ام الابرباب یا ام لیلہ۔ ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے آوازیں دی، جواب دیا، لیکن جیسے ہی کہا نا ھذا السلام سلام الاخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ سب بیویاں خیموں سے ایسے باہر نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانا بکھر رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھ کر علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے لیا۔ ہر ایک بیوی اپنے دل کا ہاتھ علی اکبر سے کہہ رہی ہے۔ علامہ ذیشان الجوادی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے تھے، دروازے سے پردہ ہٹتا تھا، کوئی بیوی پکڑ کے اندر لے جاتی تھی۔ علی اکبر پھر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بیوی پکڑ کر واپس لے جاتی ہے۔ علامہ ذیشان الجوادی نے عجیب جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر بار ایک بیوی ہے جو دامن پکڑ کے کھینچتی ہے۔ فرمانے لگے جو دامن پکڑتی ہے وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی۔ اور ایک جملہ کہتی تھی سکینہ ارحم غربت
لیتے جا رہے ہیں مہلا 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 مہلا، اے میرے لالا آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ۔ فوراً گھوڑے سے اترے بابا، آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی، فرمایا ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو، کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ امام نے اپنے بچے کو پیار کیا، گھوڑے پر پھر بٹھایا، علی اکبر روانہ ہوئے۔ پلٹ کر امام حسین آئے ہیں، آواز دے کر کہا اماں فضہ اس کی ماں سے جا کے کہو میرے علی اکبر کا بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، اس کی ماں سے کہو کہ اس کے حق میں دعا کرے، ایک مرتبہ اور میں علی اکبر کو دیکھ لوں۔ عزیزانو بڑے معتبر بزرگوں نے یہ مسائل لکھے ہیں۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں تھی، سر پہ قرآن رکھ کے کھڑی ہو گئی، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ اور علی اکبر دکھا دے۔ میں نے مختل کی کتاب میں دیکھا کہ حضرت ام لیلہ نے پرسہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے یعقوب کا، تجھے واسطہ ہے یوسف کا، کیا اللہ تجھے واسطہ ہے انبیاء کرام کا، میرا اکبر مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے۔ ابھی ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، اور امام حسین نے آگے بڑھ کے بچے کو گھوڑے سے اتارا تو بابا سے بیٹا یہ کہہ رہا تھا بابا چند گھونٹ پانی کے اندر مل جائے تو میں بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں، بابا اگر مجھے چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ میری تربیت عباس نے کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ماں در خیمہ سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا تھا، تو شاعر نے 4 مصروں میں کہا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی